السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ نے اس چینل کے اوپر کافی پروگرامز دیکھے ہیں, کافی شوز دیکھے ہیں اور کافی ریولیوشنز دیکھی ہیں. ایک شو پرٹیکولرلی جو محمود بھٹی, ون آف دا لیڈنگ فیشن ڈیزائنرز آف پاکستان بیسڈ ان پیرس, اینڈ آف کورس اے فلنتھراپسٹ جنہوں نے یہاں ایک بہت بڑا ایک ہسپتال بھی کھولا ہے ود فرینڈس. اب ان کے ساتھ ایک پروگرام میں نے کیا تھا. آج انہی کو میں نے دوبارہ یہاں بلایا ادھر لاہور میں, اینڈ ہی از بین ویری کائنڈ انف کہ ادھر آئے اور ان سے بات کریں گے. ایک تو آج پرٹیکولرلی وہ بات کریں گے کہ ان کے جو ان کو پاکستان میں لانے والے آج وہ پاکستان سے کیا دنیا سے چلے گئے, اور وہ ہیں احمد مختار, ہمارے فارمر منسٹر, فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں اور بڑے ڈائی ہارڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ممبر. ان سے بھی بات کریں گے اس کی. پھر اس کو آف کورس پھر نواز شریف, ان کی والدہ, ابھی تک تو مجھے پتہ چلا ہے حنیف عباسی سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے, لیکن جس وقت تک ملے گا تو 1-2 دن میں وہ آ جائیں گی. چلیں اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم کنٹینیوٹی وہ بھی کریں گے جو ان کے ساتھ پاکستان میں اکارڈنگ ٹو ہم بڑی زیادتیاں بھی ہوئی ہیں. تو یہاں میں آپ کو السلام علیکم کہوں گا, اور ایک تو آپ کو کہوں گا کہ جو پچھلا انٹرویو ہے وہ 1 ملین تو پاس کر گیا ہے. اب آگے کتنا ملین جاتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ کم از کم فائد آدمی ہیں جو کہ کھل کے آپ نے بات کی ہے. لیکن سب سے پہلے میں شروع کروں گا احمد مختار صاحب سے. وہ آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں. احمد مختار دیکھیں نا, میرے دوست سے بھی دوست اچھے تھے. وہ احمد مختار مجھے پاکستان لے کے آیا تھا. مجھے پاکستان میں کوئی آدمی نہیں جانتا تھا. احمد مختار نے مجھے کہا یا تو پاکستان چل, بے نظیر کہہ رہی ہے بھٹی کو پاکستان لے کے آؤ. میں یہاں پہ فیشن شو کرنے کے لیے آ رہا تھا. میں نے ساری تیاریاں کر لیں. 2 دن پہلے کراچی میں امریکن کی ڈیتھ ہو گئی, کسی نے قتل کر دیا. میں نے کہا یا مختار یہ ساری ٹیم آنے کے لیے تیار نہیں ہے, لڑکیاں ڈر رہی ہیں, اس کے پیرنٹس ڈر رہے ہیں. مختار کہتا ہے نہیں بھٹی, ہماری بڑی عزت کا مسئلہ ہے, تو نہیں آنا ہے. وہ اتنا شریف آدمی تھا, اتنا شریف آدمی تھا. میں 30 سال سے اس کے ساتھ ہوں. میں نے کبھی اس پہ وہ نہیں دیکھی. ماشاءاللہ ان کی فیملی بھی اتنی اچھی تھی, سارا کچھ ویل نون آدمی تھے. میں نے وہ اس میں وہ غرور چیزیں میں نے نہیں دیکھی مختار میں. اور یہ مجھے بتائیں کہ ابھی آف کیمرہ ہم ایک بات کر رہے تھے کہ جب ان کی بیٹی آئیں, اور میں ابھی گیا تھا ان کے گھر. جب مجھے صبح پتہ چلا تو مجھے وہ بطور اس کی بیٹی کا نام ہے, وہ کہتی بھٹی انکل, کیونکہ میرے تو بچوں کی طرح میرے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ بطور, یہ عابدہ, فیصل, یہ بے نظیر کے تینوں بچے مجھے بھٹی انکل میرے ساتھ ہی ہوتے تھے, کیونکہ یہ باہر گئے ہوئے تھے, پاکستان آ نہیں سکتے تھے. تو مجھے کہتی بھٹی انکل دیکھو میں رات کے 2 بجے آئی ہوں, ہاسپٹل گئی ہوں, 3 بجے میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. جیسے وہ آدمی اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا, وہ آئے. بڑے اچھے آدمی تھے. آف کورس دنیا جانتی ہے کہ I mean he was a great man. ان کے بھائی بھی احمد سعید, جاوید, یہ سارے میرے بہت ملنے والے تھے. اور مختار نے مجھے اپنی فیملی میں لے کے جانا, کیونکہ پتہ نا میں ان فیملیوں میں جا نہیں سکتا تھا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. جب یہ لوگ مجھے اپنے گھروں پہ لے کے جاتے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. بولے دیکھو میرے پیار سے کتنی میری عزت کر رہے ہیں. یہ بطور کی شادی ہوئی, پھر وہ عابدہ کی شادی ہوئی, پھر فیصل کی شادی ہوئی. ہمیشہ مختار مجھے کہتا تھا بھٹی تو نے ضرور آنا ہے میرے گھر, تو نے ضرور آنا ہے, شادی ہو رہی ہیں بچوں کی. پھر ہم آپس میں بہت کلوز ہو گئے تھے. اچھا, سیاسی اختلافات تو رہتے ہیں, ہر جگہ رہتے ہیں, لیکن اب میاں نواز شریف, ان کی والدہ, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اب ان کو لایا جائے گا پاکستان میں. ان کو بھی میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا. میاں صاحب کی میں گھر جاتا تھا, ہمیشہ وہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے. حسن حسین میرے بڑے دوست ہیں, کیونکہ میں سیاست میں نہیں آتا, وہ جانے ان کا کام جانے. میرا تعلقات میاں صاحب نے ہمیشہ ہمبل بن کے, ایک بڑا ایسے بن کے میرے ساتھ پیار کیا. جب بھی وہ پرائم منسٹر رہے ہیں, کچھ رہے ہیں, میں کبھی فون کرتا تھا میں آ رہا ہوں,
تجھے کیا چاہیے؟ میں کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. فوراً مجھے ملنا, یار آؤ یہ کھاتے ہیں, یہ باتیں, تو نے کپڑے کیسے ٹیڈی پہنے ہوئے. میں کہا میاں صاحب یہ تو فیشن ہے نا. ان کی امی نے مجھے ملنا, ہاتھ یہاں پہ رکھنا, میرے ساتھ پیار کرنا, یہ جو نا یہ سب چیزیں میں نے ان لوگوں سے سیکھی ہوئی ہیں. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو چیزیں سیکھتے ہیں. جب آپ نے کبھی کچھ سیکھا نہ ہو, اتنا پڑھا نہ ہو, اتنی کوئی فیملی اچھی نہ ہو, کچھ نہ ہو, تو ان لوگوں نے مجھے دی ہوئی ہیں چیزیں. اس لیے میں سب لوگوں کو کی عزت کرتا ہوں. یہ جو لوگ کیمرہ مین وہ انٹرویو کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے ان کی عزت کتنی ضروری ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پھر ایک اکارڈنگ ٹو یو ایک جج وہ آپ کی اس نے وہ عزت نہیں کی؟ میں نے بلکہ ویڈیو دیکھی تھی, مجھے تو پتا بھی نہیں, میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس لہجے میں بات چیت ہو رہی تھی. کیوں؟ وائی؟ مجھے خود نہیں پتا تھا. اس آدمی نے میرے ساتھ, مجھے ہر آدمی میری عزت کرتا ہے. پی جی آپ کو پتہ ہے, آپ اتنے سالوں سے 30 سال سے میری انٹرویو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے لندن میں آئی ایم ویل نون پرسن, پورے یورپ میں, دنیا میں, سارا کچھ. اور جب ایک میرے جیسے آدمی نیچے سے 00 سے اوپر گیا ہو تو اس کو ستارے امتیاز ملے ہوں, چیزیں ملی ہوں. ایک آدمی آ کے اس دن میرے پاس یہاں پہ 4 ججوں نے مجھے ملنے کے لیے آئے جو آج کل بھی جج ہیں. انہوں نے آ کے کہا ہمیں شرم ہے جو اس آدمی نے ہماری بےزتی کی ہے. ججوں کی, سب جج ایسے نہیں ہوتے. میرے پاس 3 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو رہ چکے ہیں وہ مجھے ملے, انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, پیار کیا. ہمیں بڑا افسوس ہے اس آدمی نے جو تیرے ساتھ کیا ہے. اس نے میرے ساتھ کیا میری پرائیویٹ لائف تباہ, میرے بزنس میں بڑا اثر پڑا پیرس میں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں چیزیں چلی جاتی ہیں. وہاں پہ پیرس میں مشہور ہو گیا تھا, سب جوش کی مارکیٹ ہے بہت بڑی, وہاں پہ مشہور ہو گیا تھا. بٹی صاحب کو جج نے پکڑ لیا ہے, وہ پاکستان سے پیرس نہیں آ سکتے. بینکوں نے میرے دروازے بند کر دیے. جو میرے جو لوگ میرے فونیسر اس کو کہتے ہیں جو مجھے چیزیں دیتے تھے, انہوں نے میری کریڈٹ بند کر دی صرف اس آدمی کی وجہ سے. میرے بچے امریکہ میں ہیں, ان کا فون آیا, اس نے کہا پاپا واٹ ہیپن وتھ جج. میں کہا نو, کیونکہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے. وہ اس لیے یقین نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے میں نے کوئی حرکت کی ہے تو جج اس کے پاس آیا. وہاں پہ پوری دنیا میں ایک جج کسی کے پرائیویٹ آفس میں نہیں جاتا, کیونکہ وہاں پہ پولیس جاتی ہے, پرچے ہوتے ہیں, اس کی انکوائری ہوتی ہے, وہ پولیس فائل بنا کے جج کے پاس جاتی ہے, جج اس کے فیصلے کرتے ہیں. جج خود مولا جٹ کی شوٹنگ کرنے کے لیے ہیرو بن کے نہیں جا سکتا. تو یہ ساکم نثار صاحب کے کتنے جج ان کے کولیگ ہیں آج کل جج ہیں, وہ مجھے کہتے تھے اس نے بہت زیادتی کی ہے تیرے ساتھ. تو یہ کیا ان کو بھڑکایا کسی نے؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے, مجھے خود نہیں پتا وہ کون آدمی تھا. وہ پرسنل مجھ پہ اٹیک کر رہا تھا, پرسنل مجھ پہ چیزیں کر رہا تھا, سارا کچھ, ٹھیک ہے نا. پرسنل کسی کو ہم اٹیک نہیں کر سکتے. تو نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, تو نے اپنے کپڑے میرے پاس چینج کر کے عدالت میں آنا ہے, تو نے اس کا پاسپورٹ, میرا پاسپورٹ ہے فرینچ پاسپورٹ. فرینچ پاسپورٹ کو کوئی آدمی نہیں لے سکتا فرانس کی اجازت کے بغیر. فرینچ پاسپورٹ جو ہے نا وہ فرانس کو اس کو بتانا پڑے گا. اس نے سب انلیگل چیزیں کی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس نے سب انلیگل چیزیں کی ہیں جو انلیگل چیزوں پہ میرا پرسنل لائف پہ بڑا اس پہ اثر پڑا. اچھا ویسے میں بڑا حیران ہوں کہ یہ تو میرا کلاس فیلو بھی تھے اور ہم نے اکٹھے میٹرک کی ہے, لیکن میں حیران ہوں کہ اس لیول پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور میں تو سرپرائزڈ ہوں کہ کہ somebody like you جو فورن انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں لے کے آتے ہیں, آپ بڑے بڑے بزنس مین یہاں لے کے آئے ہیں, اینڈ ایز یو سے یو ہیو نو انٹرسٹ ان پالیٹکس. سو اٹ بیفلز می کہ somebody who does that and then is taken into account like that. Why? I don't know nothing. Why? اس آدمی کی وجہ سے میرے ہارٹ میں سٹینٹ ڈلا. اس آدمی کی وجہ سے ابھی تک میں پورا سال گولیاں لیتا رہا.
رات کو سونے کے لیے یہ کرنے کے لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے. اس آدمی نے میری ڈیورس کروا دی، جو میں نے پہلے انٹرویو پہ کہا ہے. میری جو وائف تھی نا وہ یہاں پہ آتی تھی ایوری منتھ، اس کو پاکستانی زبان نہیں آتی. آپ سب میڈیا پہ دیکھ لیں وہ ایسے جڑی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی. اب تو وہ نہیں آتی ہیں. نا اس نے ہوتے جاتے سارے اس نے پیرس، انہوں نے کیا شکر ہم واپس آ گئے ہیں. کہتی میں نے پاکستان نہیں جانا، تو سب چیزیں اپنی سٹاپ کر کے وہاں سے جو پیسے بھیجے ہیں لے کے پیرس آ جاؤ. میں اپنا ملک نہیں نہ چھوڑ سکتا نا. اس نے مجھے ڈیورس مانگی ہے، ڈیورس ہو گئی. گھر پہ اس کے کوئی 300 کپڑے پڑے ہوئے ہیں، 100 شوز پڑے ہوئے ہیں، اس کے سب چیزیں یہاں پہ وہ چھوڑ کے وہ چلے گئی. کہتی میں نے پاکستان نہیں جانا. سمپلی کہ آپ پہ ایک الزام لگا صرف مجھ پہ. وہ خود یقین نہیں کرتی کیونکہ اس کا بھائی جج ہے، اس کا فادر جج ہے، اس کی بہن لائر ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک جج اگر آپ کے پاس آیا ہے تو بٹی نے کوئی حرکت کی ہے تو وہ آپ کے پاس آیا ہے، وہ ایسے نہیں آ سکتا. وہ مجھ پہ یقین نہیں اس نے کیا، میرے بچوں نے یقین نہیں کیا، میرے کنے ملنے والے فرینچ میڈیا والے انہوں نے یقین نہیں کیا، صرف اس آدمی ثاقب نثار کی وجہ سے. اگر میں ثاقب نثار کو آپ کے ساتھ بٹھاؤں ہاں اور ایک ریکٹیفیکیشن ہو جائے کہ بھائی دیکھو جج ہو یا کوئی اور ہو، غلطی انسان سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر دیں will you forgive him؟ میرے صرف میری زندگی میں اللہ نے مجھے سب چیزیں دی ہیں، ایک حسرت رہ گئی میری زندگی میں. 2 چیزیں میں کرتا ہوں. اب میں جاتا ہوں یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے، بچوں کو، ہمارے جانے والے پاکستانی بچے ہیں یہ ہماری چیزیں لیں. بلکہ آپ تو آئے پاکستان میں پاکستان آیا تھا نیکسٹ یونیورسٹی پہ لیکچر دینے کے لیے. جنرل نوید نے مجھے بلایا تھا وہاں پہ، میرے پوسٹر لگ گئے تھے، پھر وہ کرونا کی وجہ سے وہ کینسل ہوئے. آج 4 بجے پنجاب یونیورسٹی میں جا رہا ہوں میں لیکچر دینے کے لیے. مجھے 2 چیزوں کا، یونیورسٹی اور میرے دل میں ایک حسرت رہے گی، ثاقب نثار ایک ٹی وی پہ آ کے میرے ساتھ فیس ٹو فیس میرے ساتھ ٹاک کرے. اور میں اتنا پڑھا نہیں ہوں، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. وہ اس نے پتہ نہیں ریئل ڈگری اس کو ملی تھی یا نہیں ریئل ملی تھی، جو مجھے پتہ چلا وہ ریئل جو جج ہے نا وہ ایسے حرکتیں نہیں کر سکتا. میرے ساتھ آ کے ٹی وی پہ آپ اس کا انٹرویو لیں، ہم دونوں کا، آپ سوال کریں، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. لو جی ثاقب، یہ آپ کے سامنے ایک بات ہے، ایک گلہ ہے. میں زیادہ گہرائی پہ نہیں جاؤں گا. آپ کو یاد ہے لنڈن میں نے کسی کا کہا تھا، میں نام بالکل نہیں لوں گا، کہ ایک فریادی آ رہا ہے سن لیں. یہ میں کہوں گا ایک فریادی ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ کیوں یہ ہوا. تو the best person to answer that is you. And as a brother and as a school fellow, I'd request you کہ please sit with him, because اس کے دل میں آپ نے سن لیا کتنی رنجشیں ہیں، کتنا دکھ ہے، کیا کیا نہیں ہوا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے تو پلیز کم اینڈ rectify all of this. زندگی بڑی تھوڑی ہوتی ہے، زندگی بڑی چھوٹی ہوتی ہے. اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، انسان، آپ جانتے ہیں کہ انسان وہ بڑا ہوتا ہے جو غلطی کا اعتراف کر لے، اور وہ جب کر لیتا ہے آپ پیس میں رہتے ہیں. آپ جب قبر پہ بھی جاتے ہو، کوئی بھی ہو، آپ آرام سے جاتے ہو. یو ایگری کہ بھائی اگر یہ آ جائے؟ بالکل میں ایگری ہوں. اور فیس ٹو فیس پوری پاکستان کو، پوری دنیا میں پتہ چل جائے ثاقب نثار صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے میرے ساتھ، آپ انٹرویو لیں گے، میں جواب دوں گا، وہ جواب دیں گے، وہ بتائیں انہوں نے ایسا انلیگل چیزیں کیوں کی ہیں. ٹھیک ہے نا، میری لائف انہوں نے کیوں میری لائف پہ ہاتھ ڈالا ہے، میری پرسنل لائف اس آدمی نے تباہ کر دی ہے. اوکے، اٹ ول بی اے سول انٹرویو. یہ سول انٹرویو. اوکے، ہم انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں شریف آدمی ہوں، ساری دنیا کو پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں، میں شریف آدمی ہوں. میں نے اپنی زندگی میں ایسے ججوں سے میں نے چلنا بولنا چیزیں سیکھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس دن میں گیا ہوں، پیکیجز والوں نے مجھے بلایا ہے وہاں پہ لنچ کے لیے، اور میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا یہ لوگ بھی مجھے بلائیں گے، میں ان کو ملوں گا. کبھی فیکٹری سے باہر سے میں پیکٹ اٹھاتا تھا گزر جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے مجھے اتنی عزت دی. تو میں نے بڑے ججوں سے، آرمی کے سپاہی سے، پولیس والے سے، جنرل سے، میں نے سب اپنا سکول ان سے سیکھا ہے. پی جے میں نے سکول آپ سے سیکھا ہے.
آپ نے جب شروع سے میرا انٹرویو لیتے تھے وہ میں بھی اس سٹائل پہ بیٹھنے کا دیکھتا تھا، یار یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں میں نے ایسے سیکھی ہیں، میں ان چیزوں کو مانتا ہوں. میں اپنا ماضی میں نہیں بھولا، تو نہ کبھی میں اپنا ماضی میں اپنی زندگی میں کبھی بھولوں گا. چلو جی، یہ پروگرام تھینک یو ویری مچ بٹی بھائی کہ آپ نے یہ کیا ہے. اب بات آتی ہے اونس ثاقب نثار پہ، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان. انہوں نے ایک اوپن انویٹیشن دی ہے کہ پلیز آئیں، اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ ہاؤ لانگ یہ گریوینسز اپنے دل میں لے کے جائیں گے، اور ہاؤ لانگ اگر آپ پہ کوئی الزام ہے تو آپ اس کو، یہ الزام کیا ہے، یہ ایک میں تو سمجھتا ہوں آپ کو کسی نے بھڑکایا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی نے مس لیڈ کیا ہے، کیونکہ یہ جو آدمی ہے بلیو می، یہ ہاسپٹل لاہور میں جو کھولا ہوا ہے نیشنل ہاسپٹل، دیٹس ناٹ اے جوک. تو اگر کوئی کسی نے بھڑکایا ہے، خراب ہوا ہے، ہو جاتا ہے زندگی کے اندر. وزیر اعظم جیسے لوگوں کو غلط انفارمیشن چلی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ دیکھو نا، یہ پی آئی اے کا جو یہ حال ہوا ہے، پی آئی اے کو تو نماز جنازہ بھی پڑھا دیا گیا. کیوں؟ مس انفارمیشن، غلط انفارمیشن. 282 پہ کہتے ہیں پائلٹ وہ جعلی ہیں. او بھائی کہاں؟ اب وہ پرسوں چوتھ وہ ایک رپورٹ آئی ہے، وہ کہا جی صرف 62 ہے. اندازہ لگاؤ 62، اور وہ جس میں سے 30 ابھی الیجڈ ہیں، اور باقی 30 ان جو پکڑے ہیں. تو ایسے طرح ہوتے ہیں. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر 6 مہینے کے بعد پائلٹ سیمولیٹر پہ جاتا ہے، اپنے ٹیسٹ دیتا ہے. تو ہاؤ کم پی آئی اے جس نے اتحاد بنائی، ایمریٹس بنائی، اور ایئر لائنس بنائی، تو ہمارے ہی پائلٹ سے یہ اس طرح ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہونی نہیں چاہیے. Until the next time, look after yourself, and I hope that Justice Saqib will come and speak. یہیں بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے، ریکٹیفیکیشن پہ جائیں گے. Look after yourself, look after the interests of Pakistan. خدا حافظ.